الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سبق نمبر 3، ہمیں چاہیے کہ اتنا کھائیں کہ ہمارے جسم کی جو قوت ہے باقی رہے، جو طاقت ہے باقی رہے، تاکہ ہم عبادات اور دوسرے کام کاج آسانی سے کر سکیں۔ اتنا تو بھی کھانا کہ ہم کام کاج عبادت آرام سے کر سکیں۔ ہماری اور بلکہ میری اپنی حالت تو یہ ہے، اگر میں ایک وقت کا کھانا نہ کھاؤں تو دوسرے وقت سر میں درد ہونے لگتا ہے اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بس کھانے کی طلب ہوتی ہے۔ کسی طرح کھانا کھا لو۔ ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے ضعف کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہمیں مشائخ قلت طعام کا مشورہ نہیں دیتے۔ ارے بس حضرت جی فرماتے ہیں کہ دو دن نہ کھاؤ، لیکن ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے کہ اصل بات کیا ہے۔ مشائخ یہ مشورہ نہیں دیتے کہ تو ہماری کمزوری کو دیکھتے ہو، اصل بات کیا ہے۔ لہذا ہم اس وقت کھائیں جب بھوک لگ رہی ہو، اور اس وقت چھوڑ دے جب تھوڑی سی بھوک باقی ہو۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے نا، دو دن چھوڑ ڈالو، تین دن چھوڑ ڈالو، یہ سب چھوڑ ڈالو۔ اتنا تو کر سکتی نا کہ جب بھوک لگی تب کھاؤ، جب بھوک ابھی بھی تھوڑی باقی ہے تب چھوڑ دو۔ بھوک لگنا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ جب بھوک لگ رہی ہے تو اس وقت اس کی دلیل کیا ہوگی کہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بھوک لگ رہی ہے؟ یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ ہم کہیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور بڑی پیاری دلیل دیتے ہوئے فرمایا، واقعتاً بھوک لگنے کی دلیل یہ ہے جو سامنے آ جائے کھا لے۔ یہ بھوک کی دلیل ہے، جو بھی سامنے آ جائے فوراً کیا کرے؟ کھا لے۔ آدمی کو کھانے کے لیے دل بول رہا، بس کھا لو۔ یہ کیا ہے؟ بھوک کی دلیل ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بیگم صاحبہ نے کھانا سامنے لا کر رکھا، تب کیا بول رہی ہے حضرت جی؟ حضرت جی کا تو کون؟ ہمیں مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے وہ نہیں چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے ابھی نفس کے اندر بھوک کی خواہش کم اور لذتوں کی خواہش زیادہ ہے۔ جو کھانا لا کر رکھی وہ کھا لینا تھا، بھوک لگ رہی ہے لیکن مجھے اب یہ نہ کو، مجھے وہ نہ کو۔ مطلب کیا؟ نفس کے اندر کی بھوک، یہ نفس کے اندر کی بھوک۔ ارے بس میں خواہش کم ہے اور لذتوں کی خواہش زیادہ ہے۔ نفس کے اندر کی بھوک کی جو خواہش ہے یہ کم ہے، لذتوں کی خواہش زیادہ ہے، یعنی مزیدار چیزوں کی خواہش اور زیادہ ہے، بھوک کی کم ہے۔ جس وقت بھوک لگ رہی ہو، جو سامنے آ جائے انسان کھا لیتا ہے کہ ابھی تو جو آ گیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، بسم اللہ پڑھی اور کھا لیا۔ تو بھوک لگنے کی سچائی کی دلیل بھی علماء نے لکھ دی ہے تاکہ ہمارا نفس ہمارے ساتھ مکر نہ کرے اور ہمیں تمام باتیں کھل کر معلوم ہو جائیں۔ کم کھانے کے چند مزیدار فائدے، چند مزید فائدے بھی ہیں۔ اب بہت مزید اختصار کے ساتھ چند بھوک کے بڑے فائدے نقل کیے جاتے ہیں جو علماء نے لکھے ہیں۔ تفسیریں تو اس کی بہت ہیں، بہت کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، لیکن مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت جی فرماتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہے دل میں صفائی حاصل ہوتی ہے۔ کم کھانے سے دل میں صفائی حاصل ہوتی ہے، باطن کی بصیرت حاصل ہوتی ہے، یہ پیٹ بھرنے کو نہیں ملتی۔ ارے بات سمجھیں، جو باطن کی صفائی ہے، یہ بصیرت ہے، یہ پیٹ بھر کر کھانے سے نہیں ملتی، یہ بھوکے رہنے سے ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، مناجات میں اللہ سے بات چیت کرنے میں مزہ آتا ہے، تہجد میں رونے کا دل کرتا ہے کم کھانے سے۔ تیسرا فائدہ یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے کم کھانے سے۔ اسی لیے دیکھو رمضان میں گناہ کرنے ہوتا ہے، کچھ لڑنے ہوتا ہے، لڑنے والے کو بول ڈالتی رمضان کے بعد آ رہا لڑنے ہوتا نہیں۔ ارے بس سن میں چوتھا فائدہ دنیا اور آخرت کی تکلیفوں کا استحضار رہتا ہے، یعنی سامنے رہتی ہیں، کسی پیٹ بھرے کو دنیا میں بھوکے کی تکلیف کا احساس نہیں ہو سکتا، اسے لگتا ہے کہ سارے لوگوں کے ہی پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ کہ تمام شہوتیں اور خواہشات کمزور پڑ جاتی ہیں کم کھانے سے، اور جب پیٹ میں بھوک ہو تو انسان مستیاں نہیں کر سکتا، کرو بات ساری رات یہ ممکن نہیں، پھر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو کچھ بھی کرنے دل نہیں چاہتا، بچ جائے گا، رک جائے گا، حرام اور ناجائز
اشیائیں تعلقات چھوڑ دے گا. اور علماء نے یہ باتیں بھی لکھی ہے جو چاہے کر کے دیکھ لے. ارے بس میں تو یہ سب باتیں یہ فائدے بھی ہیں. تو میں شروع میں جو اصول بتا دیا کہ اتنا کھاؤ کہ آپ عبادت بھی کر سکے اور آپ اپنے گھر کے اپنے باہر کے کام و کاج بھی کر سکے. اتنا کم مت کھاؤ کہ عبادت بھی کرنے نہیں ہو رہا ہے، باہر کے کام بھی کرنے نہیں ہو رہا ہے. اسے بھوکا رہنا یہ مطلب نہیں. اتنا کم کھاؤ کہ آپ کو آرام سے عبادت بھی کرنے ہو رہا ہو اور آپ گھر کے کام بھی آرام سے کر رہے ہو. یہ کم کھانے کے فائدے ہیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.